السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست 26ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 26واں پارہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورۃ الاحقاف ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کو سن نہیں سکتے، اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کی پکار کو سن نہیں سکتے، ان کو جواب نہیں دے سکتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے، ان کی پکار سے وہ غافل ہیں۔ ہمارے بھائیوں کا آج جو رویہ ہے آپ دیکھیں کیا ہے، یہی ہے کہ جو قبر میں مدفون ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ اور دیگر صالحین مدفون ہیں، یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں، ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچا رہے ہیں، یا خود ہی ہماری مدد کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ان کی پکار تک سے بھی غافل ہیں، سن نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، اور ان کی پکار ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور قیامت کے دن بھی وہ ان کے پکار سے، ان کی عبادت سے، ان کی دعاؤں سے انکار کریں گے جس دن ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اس لیے اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور ہم اور آپ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کریں کہ وہی دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ دوسری بات، والدین کا مقام اور مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو ان کے ساتھ، کہ تمہاری ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ تمہیں پیٹ میں پالا ہے اور بڑی ہی تکلیف کے ساتھ تمہیں جنا ہے۔ اس لیے ماں کے درجے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑھایا ہے اور اس کے درجے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا کہ حمل اور دودھ پلانے کی یہ پوری مدت یہ 30 ماہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پوری مدت کو ذکر کیا ہے۔ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض صحابہ کرام نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون 6 ماہ میں بچے کو جنم دے دیتی ہے تو وہ بچہ حلال مانا جائے گا، وہ بچہ حرام کا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دودھ چھڑانے کی اور حمل کی مدت کو ملا کر 30 ماہ کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن نے دوسری جگہ صراحت کے ساتھ دودھ پلانے کی مدت کو 24 ماہ یعنی 2 سال کا تذکرہ کیا ہے۔ بچے 6 مہینے تو 6 مہینے میں وضع حمل ہو سکتا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ تیسری بات، اللہ رب العزت نے قوم عاد اور اس کی شرارت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ ان لوگوں نے شرارت کی، نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر سخت تیز و تند آندھی کو مسلط کر دیا، جس آندھی نے ان کے سارے گھروں کو اور ان سارے لوگوں کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو اسی دنیا کے اندر عبرت کی موت عطا کی، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو سخت عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ چوتھی بات، مومن اور کافر دونوں کے لیے جنت میں اور جہنم میں درجات اور طبقات ہوں گے۔ مومنوں
مومنوں کے لیے جنت میں درجات ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جنت میں درجات ہوں گے ان کے اعمال کے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک شخص کو پورا بدلہ عطا کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو مومنوں کے درجات ہوں گے، انسان جیسے عمل کرے گا اپنے درجات کی بلندی کو چھوتے چلا جائے گا، بڑے سے بڑے اونچا مقام حاصل کر لے گا اپنے اچھے اعمال کی بنیاد پر۔ جس کے اعمال کم ہوں گے لیکن جنتی ہوں گے، ان کے درجات ان سے کم ہوں گے لیکن وہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے حقدار ہوں گے۔ ایسے ہی جہنمیوں کے طبقات ہوں گے، جہنم کے مختلف طبقات ہیں، جو جس قدر ظلم و جبر کرنے والے تھے لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ویسے ہی شدت کا عذاب بھی ایسے لوگوں کو دینے والا ہے۔ جس کی شرارت، جس کی نافرمانی جتنی بڑی ہوگی اس کا عذاب بھی اتنا سخت ہوگا۔ تو جنت کے درجات ہوں گے اور جہنم کے طبقات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کے لیے درجات متعین کر کے رکھا ہے۔ پانچویں بات، جنوں کے ایمان لانے اور اس کی تبلیغ کرنے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جنوں کو اچانک یہ احساس ہوا، ان کو لگا کہ آسمان میں چڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب آسمان میں بڑے پہرے لگا دیے گئے ہیں، جب چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں چڑھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ پتہ کیا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے سخت پہرے آسمانوں کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ کہا کہ پھیل جاؤ اور دنیا میں پتہ کرو کہ آخر کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنے سخت پہرے داری آسمانوں پر کی جا رہی ہے۔ جب گھومتے گھومتے وہ لوگ وادی نخلا میں پہنچے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب قرآن کی تلاوت سن لیتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اتنی پہرے داری آسمان پر کی جا رہی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے قرآن کو سنا تو جنوں کی جماعت نے ایمان لے آیا اور اپنی قوم میں جا کر اسی دین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھانا شروع کرتے ہیں۔ تو جنوں کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی نخلا میں آنے اور قرآن سننے کا تذکرہ ہے اور دعوت و تبلیغ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے مومنو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہاری قدموں کو جما دے گا۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے دین کی مدد کرنا، اس کے دین پر عمل کرنا، اس کے دین کی تبلیغ کرنا، اس کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش کرنا۔ تو جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور دین حق پر اس کے قدم کو اللہ تعالیٰ جما دیتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دین پر قائم رہیں، حق پر قائم رہیں اور حق کی تبلیغ پوری دنیا کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اس کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات سورہ محمد کے اندر یہ ہے کہ مومنوں کو جو جنت ملنے والی ہے وہ جنت کیسی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس کی چند خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ جنتیوں کے لیے جو جنت تیار کر کے رکھا گیا ہے اس کی مثال ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے نعمتوں کو اللہ نچھاور کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں، ایسی نہر جو کبھی سڑنے والی نہیں ہے، ایسا پانی جو کبھی بدبودار ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے پانی چند دن اگر رکھیں تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پانی خراب ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غیر آسن، ایسا پانی ہے جو کبھی بدبو نہیں دے
ملے گا اس کے اندر کبھی بھی سڑی گلی چیزیں نہیں آ سکتی، صاف شفاف پانی ہوگا۔ دوسری چیز وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس میں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ آج آپ اگر 1 سے 2 دن دودھ کو رکھیں تو وہ پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، استعمال کے لائق نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا دودھ ہم تیار کیے ہیں، ایسی نہر ہم دودھ کی جاری کیے ہیں جس کا ذائقہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے، اس کا مزہ ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی اس کا مزہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جو جنت کی جو تیسری نہر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہر ہے۔ آج لوگ جو برائی کرنے والے ہیں، شراب کے عادی ہیں، ایک ایک بوتل ہزاروں میں خریدتے ہیں اور گناہ خرید رہے ہیں، برائی اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں۔ لیکن آج اگر برداشت کریں گے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو قیامت کے دن شراب کی نہریں ہیں، آپ پیتے جائیے جتنی آپ کی خواہش ہے، اور ایسی شراب کہ نہ ہی انسان کو نشہ آئے گا، نہ ہی انسان اول فول باتیں کریں گے، نہ ہی انسان کو اس میں کچھ نقصان ہوگا، اور نہ ہی کسی قسم کے گناہ اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی رکاوٹ ہوگی۔ آزاد ہوں گے، وہ جتنا چاہیں لطف اندوز ہوتے رہیں۔ تو یہ جنت کی شراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لذۃ للشاربین، پینے والوں کو مزہ آئے گا، لذت ملے گی، خوشی محسوس ہوگی، انسان کی عقل زائل نہیں ہوں گے بلکہ اس کے دل کو سکون، قرار اور خوشی حاصل ہوگی۔ یہ جنت کی شراب ہے۔ چوتھی جو نہر ہوگی وہ انہار من عسل مصفی، اور شہد کی بھی نہر ہوں گی۔ آج اگر اچھے شہد کو لینا چاہیں، ڈھونڈنے کے باوجود بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور ڈھیر قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ آج اللہ والے بن کر کے رہیں، قیامت کے دن جنت میں جب آپ داخل کیے جائیں گے تو آپ کے لیے شہد کی نہریں ہیں، آپ چاہیے جتنا آپ کو پینا ہے پیتے جائیے، فائدہ اٹھاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد چند اور نعمتوں کا تذکرہ کیا، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل فروٹ ان کے لیے جنت میں تیار ہوں گے، انسان خواہش کرے گا اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور آخری نعمت جو اس میں ذکر کی گئی ہے، رب کی مغفرت اور بخشش کا اعلان کیا جائے گا کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وہ انسان اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی ہے کہ اگر آپ اللہ سے جنت مانگتے ہیں تو جنت الفردوس مانگا کریں، اس لیے کہ جو یہ 4 نہروں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، یہ سب کی سب نہریں جنت الفردوس سے ہو کر نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت کے تمام کیٹیگری میں سب سے اعلیٰ کیٹیگری کی جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور یہ ایسی جنت ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور یہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے اس حسین اور خوبصورت جنت کا سوال کرو۔ تیسری بات جو سورہ محمد کے اندر ہے، موت کے وقت کافروں کی حالت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ جب کافروں کی موت کا عالم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اللہ نے ذکر کیا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ اس وقت ان کی کیا درگت ہوگی، کیا حالت ہوگی جب اللہ کے فرشتے ان کو ماریں گے، ان کے چہروں پر، ان کی سرین پر، ان کے پیٹھ پر ماریں گے اور ان کی روح کو قبض کریں گے۔ یہ ان کے موت کا عالم ہوگا کہ جب فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے تو کافر کی موت بھاگنے لگتی ہے، جسم میں چھپتی پھرتی ہے، تو فرشتے بڑی سختی کے ساتھ اس کے جسم میں گھس جاتے ہیں اور کھینچ کر کے بڑی شدت کے ساتھ اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے پاس آسمانوں میں لے کر جاتے ہیں، لیکن وہاں آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر زمین پر ان کی روحوں کو پٹک دیا جاتا ہے۔ تو یہ کافروں کی حالت ہوگی موت کے وقت۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، بس اعمال کی حفاظت کریں، اچھے کام کر کے حسن خاتمے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ موت بھی اچھی ملے اور اس کے بعد کی زندگی بھی بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اس کے بعد چوتھی بات جو سورہ محمد کے اندر ہے وہ یہ کہ اتباع رسول ہی
ہمارے لیے نجات کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے مومنو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ انسان چاہے جو عمل بھی کر لے، اگر وہ اللہ اور اس کے حکم کے خلاف ہے تو وہ عمل ناقابل قبول اور مردود ہے، اللہ کے یہاں وہ عمل رائے گاں ہو جائے گا، بیکار چلا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں۔ وہی عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول ہیں، وہی عمل برباد ہونے سے بچ سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کیا گیا ہو، ورنہ نیکی کے نام پر دنیا بھر کے اعمال آپ کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ذرہ برابر اس کی نیکی نہیں مل سکتی اگر وہ عمل سنت رسول کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح ہے۔ اس سورت کا نزول سن 6 ہجری کے اندر اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے طواف کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر سن 6 ہجری کے اندر عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مدینہ سے نکل پڑتے ہیں۔ جب مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر اور اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجتے ہیں کہ جا کے بات کرو۔ خبر یہ ملتی ہے، جھوٹی خبر، کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت کرتے ہیں، جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، کہ ہم بدلہ لیں گے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے اور وہ صحیح سالم ہیں۔ جب واپس آتے ہیں پھر مکہ والوں سے 10 سالوں کے لیے ایک صلح نامہ طے کیا جاتا ہے۔ ایک صلح ہوتی ہے کہ ہم آپس میں 10 سالوں تک لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، آپ اپنے دین پر ہم اپنے دین پر۔ کئی شرطیں ہوتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر کے واپس مدینہ آنے لگتے ہیں تب سورۃ الفتح کا نزول ہوتا ہے اور اللہ خبر دیتے ہیں کہ اے میرے حبیب انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ تو صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے، کیونکہ صرف چند سالوں کے اندر 2 سال کے اندر اندر اس صلح کے نتیجے میں ایسا ماحول تیار ہو گیا کہ پورا مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سن 8 ہجری کے اندر پورا مکہ فتح ہو گیا۔ تو فتح مکہ کی بشارت اللہ تعالیٰ نے 2 سال پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر دے دی کہ ان قریب آپ مکہ کو فتح کرنے والے ہیں اور بڑی فتح آپ کو ہم عطا کرنے والے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ بھی اس پارے کے اندر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس پارے کے اندر صحابہ کرام کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کی کیا خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ اپنے دوستوں پر رحم دل ہیں اور دشمنوں پر بڑے سخت ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ صحابہ اکرام کی صفت تھی کہ آپس میں بالکل نرم مزاج ہوتے تھے اور دشمنوں کے مقابلے میں بڑے ہی سخت ہوا کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں بڑے نڈر ہو جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کی اس صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں۔ رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ آپ ان کے چہرے کے اندر جو نشانات دیکھ رہے ہیں یہ ان کے سجدے کی وجہ سے ہے۔ پیشانی میں جو گھٹے نظر آ رہے ہیں یہ ان کے سجدوں کی علامت ہے، اور یہ ان کی جو خوبیاں، یہ جو صفات ہیں ان کے آنے سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی بیان
بیان کیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے ان کے صفات ایسے ایسے ہوں گے، ان کے پہلو بستر سے الگ ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، رکوع سجدہ کرنے والے ہوں گے، اور وہ اللہ والے بندے ہوں گے، اور بہت ہی نرم دل ہوں گے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو یہ صحابہ کرام کے صفات حمیدہ کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے، اور قرآن نے کہا کہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کا، صحابہ کرام کے ان خصائص حمیدہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ اس سورت میں کئی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ کی نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے آپ آواز بلند کر کے بات نہ کی جائے، آوازوں کو نیچی رکھی جائے۔ دوسری چیز یہ کہ ہر خبر کی پہلے تحقیق ہونی چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کسی چیز کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں، بغیر تحقیق کیے ہوئے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیک نیوز تھا، وہ خبر غلط تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی کوئی خبر کوئی فاسق تمہیں دے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی میں بغیر تحقیق کیے ہوئے تم بیان کر دو اور بعد میں افسوس اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے پہلے خبر کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، اگر دو لوگ یا دو جماعتیں مومنوں کی آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرے کی ذمہ داری ہے کہ دونوں میں اصلاح کرے، اور جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائے، یعنی مظلوم کے ساتھ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ظالم کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کے بھائی ہیں، اور ہمارا تقاضا یہی ہے کہ اگر ایک سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اصلاح کر کے اس کو سدھارنے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے جسے آپ حقیر سمجھ رہے ہوں اللہ کی نگاہ میں وہ بہتر ہوں، اللہ کی نگاہ میں آپ سے زیادہ مقام اور مرتبے کے لائق ہوں، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بدگمانی اور جاسوسی سے بچیں، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ غیبت کسی کی نہ کریں، اس لیے کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کوئی انسان پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کے لاش کو نوچ نوچ کر کھائے، تو غیبت کرنا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ لیکن لوگ آج غیبت بڑے پسندیدہ عمل ہو گیا ہے لوگوں کا، اور بڑے خوشی خوشی لوگوں کی غیبت میں اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اس عمل سے بچیں کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مردہ بھائی کا گوشت انسان کھا رہا ہے، لہذا اس عمل سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد ساتویں بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ سارے کے سارے انسان برابر ہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سب کے سب یکساں اور برابر ہیں، کیونکہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں۔ پھر میں بڑا اور تو چھوٹا یہ کیسے ہو گیا؟ یہ انسان سب کے سب برابر ہیں۔ اللہ نے صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے مختلف قبیلوں اور مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہاں، اللہ کی نگاہ میں ممتاز اور نمایاں مقام اس شخص کا ہے جو تقوی والا ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے، تمام لوگوں سے اچھا اور افضل ہے، ورنہ سارے انسان بحیثیت انسان سب برابر ہیں، مقام اور فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ اس سورت میں قوم نوح، اصحاب الرس، قوم سمود، قوم عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اجمالی طور پر۔ دوسری بات جو سورہ قاف کے اندر ہے وہ یہ کہ ہماری زبانوں کی نکلی ہوئی باتیں لکھی جا رہی ہیں، اس لیے زبانوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے ہمارے نگراں فرشتے مقرر ہیں، وہ اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، کہ حدیث کہتی ہے انسان سب سے زیادہ جہنم میں اپنے زبان کی تراشیدہ باتوں کی وجہ سے، اپنے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے داخل ہونے والا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کریں، بڑی تیزی کے ساتھ یہ زبان ہمارے اعمال کو برباد کر دے گی۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے نصیحت کر رہا ہے، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں
مدتوں سوچنا مختصر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے، اے پرندے تیرا شاخ پر بولنا۔ یہ جو زبان سے چرب زبانی ہو رہی ہے، خوب جیسی تیسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ چہچہاہٹ کہیں آپ کو ہلاک و برباد نہ کر لے، اس لیے کسی بھی بات کو زبان سے نکالنے سے پہلے اس کو تولیں کہ شریعت کے پیمانے پر، شریعت کی ترازو میں یہ ہماری بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، فائدہ ہے یا نقصان ہے یا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو فائدے کی باتیں بولیں، جس میں فائدہ نہ ہو وہ اپنے دل ہی میں دبا کر کے رکھیں کہ کہیں کوئی چھوٹی بڑی بات نہ نکل جائے اور ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور انہی باتوں کی وجہ سے کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے زبان کی حفاظت کریں، ہمارے ایک ایک بات ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خطاب کیا ہے۔ جہنم سے کیا خطاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم کہیں گے یوم نقول لجہنم حل امتلأت، ہم جہنم سے کہیں گے کہ اے جہنم تو بھر گئی، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اے رب العزت کیا کچھ اور بھی ہیں؟ یعنی اگرچہ میں بھر چکی ہوں لیکن تیرے نافرمانوں کے لیے اب بھی میرے اندر گنجائش باقی ہے، اگر ہے تیرے نافرمان بندے تو ہم اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے اندر اتنی جگہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور متقیوں کے لیے جنت کو بالکل قریب کر دیا جائے گا، جنت اس سے دور نہیں ہوگی۔ تو یہ جہنم کا عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا اور جہنم جواب دے گی، تب اللہ رب العزت اپنے قدم مبارک کو جہنم میں رکھ دے گا تو جہنم کہے گی ہائے رب کریم قط اب میں بھر چکی ہوں، اب بس میرے اندر جگہ باقی نہیں ہے۔ لیکن جنت کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کو تیار کر کے رکھا ہے اس جنت میں جنتی جانے کے باوجود بھی جگہ خالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے اس جنت کو پر کرے گا، اس جنت کو بھر دے گا۔ تو یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ آخری بات سورۃ الزاریات کے اندر ہے، وہ متقیوں کے چند صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ رات میں ہمارے متقی اور پرہیزگار بندے بہت کم سویا کرتے ہیں اور ان کی راتیں میری عبادت میں گزرتی ہیں، اور صبح کے وقت، سحر کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دے دیا ہے ان کو انہی میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ المہم یہ اور اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری باتیں ہیں اس پارے کے اندر۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے ڈھیر ساری رہنمائی کے سامان ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کے تعلقات کو قرآن سے مضبوط بنا دے، آمین۔